learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الانفطار یہ مکی صورت ہے اور اس میں 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ فطر کے معنی کسی چیز کو لمبائی میں یوں پھاڑنا کہ اس میں شگاف پڑ جائے، اور فطور شگاف کے معنی میں آتا ہے، اس لحاظ سے اس کے معنی ہے کہ پھٹ جانا۔ قیامت کے دن آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم اور روب سے پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ ستاروں کی باہمی کشش ختم ہونے کی وجہ سے وہ بے ترتیبی سے ادھر ادھر بکھر جائیں گے اور ان کا حسن ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ سمندروں کو پھاڑ کر اس کے پانی کو دور دور کے علاقوں پر زمین میں بہا دیا جائے گا۔ سمندروں کے لیے سجرت کا لفظ آیا ہے، یعنی ان میں تلاطم برپا ہو جائے گا اور پانی باہر دور دور تک پھیل جائے گا، پھر یہی پانی گیسوں میں تبدیل ہو کر جلنے لگے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب قبروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا اور کھودا جائے گا تو مردے خود بخود باہر نکل آئیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ، ہر شخص جان لے گا، مَا قَدَّمَتْ، جو اس نے آگے بھیجا، وَأَخَّرَتْ، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ ہر شخص یہ دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے کیا کمائی کی، یعنی وہ کون کون سے کام تھے جو اس نے اپنی زندگی میں آگے بھیجے، اور ایسے کون کون سے کام تھے جن کا عذاب یا ثواب موت کے بعد بھی نامہ اعمال میں درج ہوتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کسی نیک کام کی طرح ڈالی، اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں ان کا بھی ثواب ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو۔ اور جس نے اسلام میں کوئی بری طرح ڈالی، اس پر اس کے عمل کا بھی بار ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد عمل کرے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بار کچھ کم ہو۔ صحیح مسلم۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، اپنے رب کریم کے بارے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی ہے کہ اے انسان، تو کس چیز پر پھول کر اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے مجھ سے مغرور بنا دیا تھا، تو نے میرے نبیوں کی کیا بات مانی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے پایا تو فرمایا کہ جہالت نے اسے مغرور بنا دیا تھا۔ ابن کثیر۔ انسان کو شیطان دنیا کے دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، پھر وہ حقیقت کو جاننے کی خواہش ہی نہیں رکھتا۔ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے اس پر احسان کیے، جس نے اسے وجود عطا کیا اور عقل و فہم عطا کی۔ انسان رب کے احسانات کو بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے درست بنایا، فعدلک، پھر تجھے برابر کیا۔ یعنی وہ جو تمہیں عدم سے وجود میں لایا، تمہارے اعضاء کو درست بنایا، ایسا نہیں کیا کہ ایک ٹانگ بڑی اور ایک چھوٹی ہو، اس نے اعضاء میں برابری اور مناسبت رکھی۔ اس سے ان لوگوں کے نظریے کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ انسان خود بخود بن گیا۔ فی ای صورت، جس صورت میں، ما شاء، جو اس نے چاہا، رکبک، تجھے جوڑ دیا۔ اس سے مراد ہے کہ چاہے تو باپ، ماں، ماموں، چچا، جس کی شکل میں چاہے وہ پیدا کر دے، وہ چاہے تو جانوروں جیسی شکل دے دے، لیکن اس کی رحمت ہے کہ وہ انسانی شکل میں پیدا کرتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو، یعنی تمہارے اللہ کی مہربانیوں سے انکار کی وجہ یہ نہیں کہ تمہیں بات کی سمجھ نہیں آتی، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم سزا کے قانون کے منکر ہو۔ تمہاری خواہش یہ ہے کہ تم جیسے بھی دنیا میں زندگی بسر کرتے رہو، تم سے مرنے کے بعد کوئی محاسبہ نہ ہو، اور یہ کس قدر ظلم اور بے انصافی کی بات ہے کہ تمہیں قوتیں اور اختیار تو تمام مخلوق پر دیا جائے لیکن تم پر ذمہ داری کچھ بھی نہ ہو۔ یہ دھوکہ تمہیں کیسے لگ جاتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جزا و سزا کا انکار کرنے والے کو احساس دلایا گیا کہ تم مانو یا نہ مانو، تمہاری ہر بات، ہر کام نوٹ ہو رہا ہے۔ تمہارے اوپر مکرم فرشتے ہیں جو تمہارے اعمال پر نگران ہیں اور انہیں تمہارے لیے گن گن کر رکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے معزز فرشتے انسان پر مقرر کر رکھے ہیں، یہ تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں، انسان کے ہر کام، ہر بات کو لکھتے ہیں۔ ایک نیکی لکھتا ہے اور دوسرا بدی لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جبکہ دو ضبط کرنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ضبط کرتے رہتے ہیں، کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر اختیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے۔ سورہ قاف آیت 17 اور 18۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ نگران فرشتے وہ سب جانتے ہیں جو انسان کرتا ہے۔ فرشتوں کی نگرانی سے اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا کہ ریکارڈ تو بن رہا ہے، اب محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
ان الابرارا یقیناً نیک لوگ لفی نعیم بلا شبہ نعمتوں میں ہوں گے۔ الابرار سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق کو قائم کرتے ہیں، جو دل، زبان اور اعضاء کے اعمال میں نیکیاں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو اس دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں دل، روح اور بدن کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور یقیناً گنہگار لفی جہیم بلا شبہ دوزخ میں ہوں گے۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق میں کمی کی، جن کے دل بگڑ گئے، وہ اس دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں عذاب میں رہیں گے۔ یصلونہا یوم الدین جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے، یعنی وہ جزا کے دن اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے اور اس دن شدید عذاب ملے گا انہیں۔ وما ہم عنہا بغائبین اور وہ اس سے ہرگز غائب ہونے والے نہیں ہوں گے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس جہنم سے بھاگ کر کسی اور جگہ پناہ لے سکیں گے۔ ان کے عذاب میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کمی نہیں ہوگی، نہ موت آئے گی اور نہ ہی آرام کی زندگی ملے گی۔ وما ادراک ما یوم الدین اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے، یعنی آپ چاہے کتنا ہی غور و فکر کرو، اس دن کی ہولناکیوں کی کیفیت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اس دن کا ادراک حاصل کرنا تمہارے بس کی بات ہی نہیں۔ بس یہ جان لو کہ اس دن کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین پھر تم کیا جانو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے۔ یہ سوال دوبارہ اس لیے کیا گیا کہ اس سخت دن کا خوف دلایا جا سکے جو انسانوں کو حیران کر دے گا۔ یہ سوال جزا کے دن کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے کیا گیا۔ یوم لا تملک نفس جس دن نہ مالک ہوگا کوئی نفس لنفس شیئا کسی نفس کے لیے کچھ بھی، والامر یومئذ للہ اور اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ جزا کا دن کیسا ہوگا؟ جب کسی کو کسی کے لیے کچھ کرنے کا اختیار نہ ہوگا، فیصلے کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ قیامت کے دن حکم صرف اللہ کا ہوگا، کوئی کسی کے کوئی کام نہ آ سکے گا۔ اس بات کو قرآن میں مختلف مقامات پر واضح کیا گیا۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اس روز حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ سورہ الفرقان 26۔ دنیا میں کئی طرح کے لوگوں کا دوسروں پر حکم چلتا ہے، مثلاً بادشاہوں کا اپنی رعایا پر، افسروں کا اپنے ماتحتوں پر، ماں باپ کا اپنی اولاد پر، مالک کا اپنے نوکر پر، مگر اس دن یہ سب حکم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو جرت نہیں ہوگی، بلا شرکت صرف ایک کا حکم چلے گا جسے سب تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرے گا اور حقداروں کو ان کا حق دلوائے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ الانفطار مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔